الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے دعوت دین ہم سب کا فریضہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین اکرام، میں نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے پڑھی. اس مناسبت سے اللہ کی توفیق سے مجھے آپ کے سامنے دعوت دین ہم سب کا فریضہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ناظرین، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر رکھا ہے. موت اور زندگی کا مقصد یہ آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل والا ہے. سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ کہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا نہ کرو. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے تاکہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے. لوگوں کے پاس کسی طریقے سے عذر پیش کرنے کی کوئی بات نہ رہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165 رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اس لیے آئے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. ناظرین اکرام، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کا بھی کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے. اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ نے کہا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا جو حکم دیا گیا تھا آپ نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا اور انتہائی بڑے درجے کے مبلغ بنے. دنیا میں آپ سے بڑا کامیاب مبلغ نہیں گزرا ہے. یوں ہی آپ کامیاب مبلغ نہیں ہو گئے
بلکہ آپ نے کافی محنت کی ہے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، لوگوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، لوگوں نے آپ کے دانت توڑے ہیں، آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا ہے۔ طائف کے واقعہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 باب نمبر 39 حدیث نمبر 1795، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر آیا ہے؟ کہا عائشہ، میں ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس گیا اور دین کو اس کے پاس پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا، یعنی طائف والوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں غمگین ہو کر وہاں سے لوٹا، قرن ثعالب ایک جگہ ہے وہاں پہنچا، اتنے میں فرشتے پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آ گئے۔ پہاڑ کے فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں سن لی ہے، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں میں رکھ دوں اور پیس دوں۔ کیا کہا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں سے چند لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو کارنامہ انجام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ حدیث پر یعنی قرآن اور حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، ان باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ نے کہا سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف طریقے سے ذکر کیا ہے۔ وہ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی دوسرے لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کا کام اب امت محمدیہ کے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت کا یہ کام، لوگوں تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگ منکر سے برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے، نہ جاننے والے کی بھی ذمہ داری ہے، ایک تاجر کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت بھر دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائے، غیر مسلموں تک اسلام کے پیغام کو عام کرے۔ لیکن یہاں دعوت سے مراد ہے دعوت و تبلیغ کرنا، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کرنا، وہ پسندیدہ دین جو اللہ کا محبوب دین ہے، دین اسلام، اس کی طرف بلانا، کیونکہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ تو دعوت و تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ہونے ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو یہ ہے کہ
کہ اگر آدمی کو ایک بات بھی معلوم ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3461 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک بات بھی معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے. تو دعوت و تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104. ان میں سے کچھ لوگ تو ہونے ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو ایک بات بھی معلوم ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3461 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک بات بھی معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی ہم سب کی محنت سے اگر ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ گیا تو ہم لوگوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3701 فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من ان يكون لك حمر النعم. اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی طرف لے آئے تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. جو آدمی سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 جو کوئی بھی آدمی جو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تو جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لی اور اس پر عمل کیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے دعوت دی اس کو بھی ثواب ملے گا. دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو اتنی ہے کہ اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کے اس اہم فریضے کو چھوڑ دیا تو کیا ہونے والا ہے. ذرا غور کیجئے پچھلی امتوں کی حالت کیا تھی. ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں نا جی اپنی اپنی دیکھو، دوسرے کہیں اور چلے جائیں، ہمیں کیا لینا دینا. بالکل نہیں. اگر اپنے معاشرے میں سماج کے اندر برائیاں موجود ہے تو ہمیں اس کے لیے اٹھنا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ لیجئے ان کے واقعے کو، پچھلے زمانے کے لوگوں کے واقعات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79. بنو اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لعنت کی گئی ہے کیونکہ وہ لوگ برائیاں کرتے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے. وہ لوگ روکتے نہیں تھے جو لوگ برائیاں کرتے تھے. کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ جو وہ لوگ کر رہے ہیں. یاد رکھیے اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ترک کر دیا ہے تو ہم اگر دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے. سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2169 والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ لا یستجیب لکم، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے، اس وقت تم دعا کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرے گا. دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی برائی کا کام کرتا ہے اس کو ہم نہیں روکتے تو کیا ہوگا؟ ہم سب لوگ ڈوب جائیں گے. جس طریقے سے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. صحیح بخاری کتاب الشریکہ کتاب نمبر 47 حدیث نمبر 2493 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ نے کی چیز سے منع کیا اس میں وہ لوگ واقع ہوتے ہیں اور وہ لوگ
جو اللہ کے حدود پر قائم ہے ان کی مثال تو ایسی ہے اس قوم کی طرح کہ وہ لوگ ایک کشتی پر سوار ہیں اور لوگوں نے آپس میں حصے بانٹ لیے ہیں کہ کچھ لوگ اوپر رہیں گے اور کچھ لوگ نیچے رہیں گے. نیچے والے کو اوپر جا کر پانی لانا پڑتا ہے. اب نیچے والے سوچ رہے ہیں جی اوپر والے کو کیوں پریشان کرنا، نیچے ہی کشتی میں جہاز کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ نیچے سے پانی نکال لیں اور اوپر والے کو ہم پریشان نہ کریں. غور کیجئے، اگر اوپر والے نیچے والے کو منع نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. اور اگر اوپر والے آ کر نیچے والے کو منع کریں گے کہ بھائی جہاز میں سوراخ مت کرو تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے. تو یہی ہے اہم چیز کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے خاموش ہیں تو ایسا ہی ہوگا کشتی والوں کی طرح کہ اگر نیچے والے کو منع نہ کیے تو دونوں ڈوب جائیں گے اور اگر نیچے والے کو منع کیے دونوں بچ جائیں گے. ایسا ہی ہوگا جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، ساتھ میں ہم بھی مارے جائیں گے. سورہ نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4338، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 105 سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنے نفس کو دیکھ لو، اگر تم ہدایت پر ہو تو لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ اس آیت کا معنی کچھ اور نکال رہے ہیں، یعنی وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بس اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو. تو آپ نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی، لوگوں دیکھو اگر ظلم کرنے والے کو نہیں پکڑو گے، ظلم کرنے والے کو نہیں روکو گے تو ہوگا کیا؟ قریب ہے ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ اللہ تعالیٰ عذاب اتار دے، عذاب نازل کر. یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام تبلیغی مذہب رہا ہے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک لے جائیں جن کے پاس یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کی تبلیغ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں. جن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنی طرف نہیں بلانا ہے، کسی فرقے کی طرف نہیں بلانا ہے، بلانا ہے تو اللہ کی طرف بلانا ہے. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے، حدیث کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی ضرورت پڑ جائے تو اچھے طریقے سے مناظرہ بھی کرنا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ سامنے والے لوگ تین طریقے کے ہوں گے. کچھ لوگ تو یہ ہوں گے حکمت والی بات فوراً سمجھ جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جس کے لیے اور محنت لگے گی، اور کچھ لوگ ہوں گے جس سے مناظرے تک کی بھی نوبت آئے گی. تو وہاں بھی حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے. جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل ہو، ان کو برائیوں سے نفرت ہو. جس کو وہ دعوت دینا چاہتے ہیں اس سے نفرت نہ کرے، بلکہ جس کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے اس سے نفرت کرے. فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے بلکہ پھٹک جاتے، چلے جاتے. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل ہو. ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے، کیونکہ بغیر صبر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا انتہائی مشکل ہے. آپ اس آیت پر غور کیجئے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کیا کہا؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دیتا رہا، برائیوں سے روکتا رہا اور صبر کر، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر سب سے اہم چیز ہے. دعوت تو وہ ابدی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ سے اس کا جادو چلے گا. دعوت و تبلیغ تو اتنی اہم چیز ہے کہ اگر قوم ہار بھی جائے تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسرے قوم کا دل آرام سے وہ قوم جیت سکتی ہے. آپ کو وہ تاریخی واقعہ بھی یاد ہوگا
کہ کس طریقے سے بنو عباسیہ کی حکومت ختم ہوئی، بغداد میں کیا ہوا 656 ہجری کے اندر، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں 656 ہجری کے واقعہ میں لکھا، ان کی تاریخ کی مشہور کتاب ہے، کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا مستعصم باللہ، کس طریقے سے تاتاریوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کو لگ بھگ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر بعد میں چل کے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ جاری رکھا، یہی قوم جو پہلے دشمن ہو گئی تھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے، وہ قوم دوست بن گئی، انہی میں سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ پہلے یہ لوگ مارنے والے تھے، اب یہ لوگ اسلام کو قبول کرنے والے ہو گئے۔ تو دعوت ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ سامنے والے کو آرام سے اپنے اندر لا سکتے ہیں، اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، تاجروں کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلتا چلا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے بچاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے، پھر لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کس طریقے سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30، کافر لوگ آپ کے ساتھ چالے چل رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دے، آپ کو قید کر لے، آپ کو جلاوطن کر دے، وہ لوگ چالے چلتے ہیں، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، اگر دعوت و تبلیغ کے فریضے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ آدمی جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے پہلے خود مکمل اس پر عمل کرے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو سمجھائے اور حکمت کے ساتھ سمجھاتا رہے۔ ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہے۔ تو دعوت و تبلیغ ہم سب کا فریضہ ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ صرف خاص لوگوں کا فریضہ ہے، خاص لوگوں پر تو ضروری ہے ہی، اور دعوت و تبلیغ تو کبھی فرض ہو جاتی ہے کیونکہ برائیاں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعوت اللہ مکمل توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔